بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات فقال ثلاث مہلکات شح مطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجیات خشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ والقصد فی الفقر والغنى والعدل فی الغضب والرضا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں: ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 خواہشات کی پیروی کرنا، نمبر 3 اور انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، اور تین چیزیں نجات دینے والی وہ یہ ہیں: تنہائی اور مجمع دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، تنگ دستی اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا، اور غصے اور خوشی میں انصاف پر قائم رہنا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں، اور تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے پہلی تین چیزیں کہ جو انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالتی ہیں اس کا تذکرہ کروں گا، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ جو تین چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے: شح مطاع، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ بخل سخاوت اور جود و کرم کی ضد ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں شخص نے فلاں چیز میں بخل سے کام لیا، یعنی اس نے اپنے پاس موجود چیز دینے سے دریغ کیا اور سخاوت نہ کی۔ بخل کا اصطلاحی معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ البخل امساک المقتنیات عما لا یحق حبسها عنہ۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی حاصل کردہ چیزوں کو وہاں خرچ نہ کرے جہاں انہیں روکنا جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں بخیلی کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب قیامت کا دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس چیز میں انہوں نے بخل کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں فرماتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں تم خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے
اور تم ہی محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ کتنے مقامات کے اوپر بخل کی مذمت کو بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اتقوا الظلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ واتقوا الشح، اور آپ نے فرمایا حرص اور آرزو سے بچو، فإن الشح اہلک من کان قبلکم حملہم علی ان سفکوا دماءہم فاستحلوا محارمہم، کیونکہ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، انہیں باہمی خون ریزی اور حرام کردہ اشیاء کے حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخیلی سے پناہ مانگتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں غم و الم، عاجزی و کاہلی، بزدلی اور بخیلی، نیز قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالنے والی ہے، جسے بخل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بخل کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی بخیلی کو چھوڑ دیں، ہم بخل اور اس کنجوسی کو اپنے آپ سے کوسوں دور پھینک دیں۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، ہوا متبعون، خواہشات کی پیروی کرنا، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلاتا ہے۔ جو بھی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول چکے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی مجھے اور آپ کو ہرگز نہیں کرنی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی کرنے کے اوپر ابھارتا ہے۔ یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز جو اس حدیث کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالتی ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔ اپنے آپ کو پسند کرنے سے مراد خود پسندی ہے، خود کو ہی سارا کچھ سمجھ لینا، اپنے کمالات مثلا علم یا عمل یا مال کی اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ لانا اپنے دل و دماغ کے اندر کہ یہ چھن جائے گا۔ گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ خود پسندی میرے بھائی ایک روحانی بیماری ہے
جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھتا ہے، اپنے اعمال، علم، مال یا صلاحیتوں پر غرور کرتا ہے اور پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسلام میں یہ صفت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی پاک یہ انسان کو تکبر، غرور اور راہ حق سے ہٹانے کا ذریعہ اور یہ چیز سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس کو بچانا ہے، کس چیز بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں، کس شخص کے اندر کتنا تقویٰ اور کتنی پرہیزگاری ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ شیطان کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بھی اس کی خود پسندی ہی بنی کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے اللہ پاک کی بات مان لی، شیطان نے آگے سے یہ بات کہی، وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آگ اور مٹی کا کیا مقابلہ ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ بہتر سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے تکرار کیا۔ تو شیطان کی یہ خود پسندی، اس کا غرور، اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو خلاصہ اور لب لباب یہی ہے ساری بات کا کہ تین چیزیں آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمائی ہیں کہ جو انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بخیلی اور کنجوسی، یہ بھی انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہے کہ جس کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمائی، اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہیے، تو یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے، بلکہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا آدمی وہ بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے اشارہ فرمائی وہ خود پسندی، خود پسند انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہی، ہلاکت اور بربادی کے اندر ڈالتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ان تینوں مہلکات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔